ویلکم بیک جی. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے بات کاٹی تھی مشرف زیدی صاحب کی, وہ بات پوری کر لیجئے مشرف صاحب, پھر میں بڑی مہربانی فاروق صاحب. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر جو سیاسی سلسلہ ہے وہ اب الیکشنز کی طرف جو ہے جانے والا ہے, وہ اب گرم ہونا شروع ہو گیا ہے. اوباما صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ بھی رن کریں گے, مٹ رومنی نے آج جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ وہ رن کریں گے. جیسے یہ جو ہے گرمی جو ہے شروع ہوگی تو سوالات پوچھے جائیں گے. مثلا جو اوباما کی اوریجنل بیس ہے, جو جس کو آپ پاکستان میں لیفٹ ونگ کہیں گے, یا جو لبرل ایلیمنٹ ہے امریکہ میں, وہ اوباما سے کہیں گے دیکھو ہم نے تمہیں چھٹی دے دی تھی دسمبر 2009 میں, تم نے اس کا الٹ کیا جو ہم چاہتے تھے. ہم چاہتے تھے افغانستان میں بستر لپیٹ کے واپس لے کے آؤ سارے بچوں کو, تم نے 30,000 اور بھیج دیے. پھر تم نے وعدہ کیا تھا کہ جولائی 2011. جی اوباما کو تو زیادہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے اور بہتری کرنی چاہیے نا. ایگزیکٹلی, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرف جو ہے پلہ بھاری ہوگا, لیکن کافی زیادہ سیاسی پریشر ہوگا امریکہ پہ. Afghanistan is not going to be on the agenda in the elections. اس کے آپ نے congressional elections دیکھے تھے, it was not at all an issue. It was about economics. It is going to be the economy, it's going to be their internal issues. Afghanistan again is going to be completely on the back burner, اس پہ کوئی interest نہیں ہوگی. لیکن ٹی پارٹی دیکھیں ایک صرف پہلے سے it might impact آخری جو پوائنٹ ہے, آپ دونوں سے میں پوچھ لوں, ایک سوال پوچھ لینے تھے, سوال پوچھ لینے تھے. اچھا چلے. کل 2 امریکن فوجی, ایک 23 سالہ اور ایک 26 سالہ, 2 لڑکے جو ہے امریکن سولجرز جو ہیں افغانستان میں ہلاک ہوئے ہیں ایک امریکن پریڈیٹر ڈرون سٹرائک کے بعد. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو جو سوالات ہم یہاں پوچھ رہے ہیں وہ امریکہ میں بھی پوچھی جائیں گے. میں آگے چلوں کیونکہ ادھر بھی جانا ہے, لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال جو ہے وہ یہ کر لوں کہ کیا اس سے میں چینج آف ایمفیسس سمجھ لوں کہ پاکستان کا اب اینیمی ہے امریکہ اور ہمیں تحریک کرنی چاہیے کہ جنگ ہونے والی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جیسے خرم صاحب نے بھی پہلے کہا تھا, ریلیشن شپس جو ہوتی ہیں انٹرسٹ پہ بیسڈ ہوتی ہیں. ہم پہلے بھی جو 60 سال سے امریکہ کے ساتھ ہماری ایک انڈیورنگ پارٹنرشپ ہے, اس میں ہماری دونوں کی طرف سے انٹرسٹ ہیں which has kept us together, جو ابھی بھی ہماری انٹرسٹ ہیں. ڈفرینسز بھی ہیں, انٹرسٹ بھی ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے پہلے دوست تھے تو اب اینیمی ہو جائیں گے. لیکن ان کی جو افغان اسٹریٹجی ہے, ان کی پرائیورٹی اس وقت ایک تو 140,000 یا 50,000 جو ان کے ٹروپس ہیں, اس میں وہ اس حال سے ریڈکشن چاہتے ہیں. ایک تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے, اتنا ہائی نمبر آف ٹروپس ان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ ابھی انہوں نے جو ابھی بجٹ چل رہا تھا اس پہ انہوں نے بجٹ بہت سگنیفیکنٹلی کٹ ڈاؤن کیا ہے. افغان وار بجٹ $119 بلین تھا ان کا, صرف 2010 to 2011 کا بجٹ, لیکن اب وہ سگنیفیکنٹلی انہوں نے برنگ ڈاؤن کیا. اس کا نیچے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے 140,000 سولجرز, جیسے مرضی پریشر ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اس بجٹ میں 150,000 ٹروپس وہاں پہ رکھنے. ان کو وہ ریڈیوس کرنا ہے ہر حال میں. وہ اب پرابلم یہ صرف میں خاص طور پہ ان کا فوٹے ہے, لیٹ می جسٹ کائنڈ آف فریم دی تھنگ. پرابلم یہ ہے کہ انوائرمنٹ ایسے کیسی پیدا کی جائے افغانستان کے اندر میں کہ آپ وہ اپنا شرنک کر کے فٹ پرنٹ بھی وہاں پہ اس کی سیکیورٹی کو انف سٹیبلٹی دے سکیں کہ وہ وہاں پہ رہ جائے. ان کے لیے 150,000 ٹھہر سکے, ان کے لیے ابھی تک 150,000 ٹروپس کے ساتھ ہی آسان نہیں ہے. تو کیا ہوگا؟ نہیں وہ تو ہے, لیکن دیٹ از a $1 million question. اور شاید اس میں ہم ایڈوائزر بننا چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے دیکھو تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں پاکستان حکومت کی بات کر رہا تھا, پاکستان کی طرف. سر میں آپ کے پاس بات کو لے کر آتا ہوں. یہ جو بجٹ کو کٹ کرنے کی بات ہے, ڈیفنس بجٹ کو یا افغانستان کے بجٹ کو کٹ کر دیا گیا, کیا اس سے ہم وہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں جو کیے جا رہے ہیں, یا یہ کوئی اور ڈیبیٹ ہے, کوئی پارٹی پالیٹکس کی وجہ سے ہے, کانگریشنل پریشر؟ لیکن 2 چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ امریکن کنسرویٹو رائٹ جو ہے ابھی نا, وہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ اس وار کے جو اخراجات ہیں وہ کیری کر کے تھک گئے ہیں امریکنز. یہ کنزرویٹوز تھک گئے, وہ بھی تھک گئے ہیں, لبرل بیس بھی تھک گئی ہے. اکراس دا بورڈ امریکن پاپولیشن یہاں پہ ان بلڈ اینڈ ٹریجر جو کاسٹ ہے اس وار کی وہ نہیں بیئر کرنے کے لیے تیار. لیکن امریکن پالیٹکس میں ایک اور بہت ڈیپ روٹڈ سٹرین ہے کہ کمزوری نہیں دکھانی کسی بھی صورت, کبھی بھی, کسی بھی موقع پہ. ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے کمزوری دکھا دی, ایک کسی تھیٹر سے انہوں نے اگر وتھڈرا کیا انڈر فائر,
تو ان کا سپر پاور اسٹیٹس جو ہے وہ اگلے سالوں میں باقی ملک ان کو کس نظر سے دیکھیں گے اس کے بعد. تو کمزوری نہیں دکھانی آپ نے, لیکن آپ اس کاسٹ پہ اس وار کو کنٹینیو بھی نہیں کر سکتے, تو آپ کیا کریں؟ اور ہوئے گا یہ ان آل لائکلیہڈ کہ وہ ایک لو کاسٹ آپشن کی طرف موو کریں گے, شفٹ کریں گے. وہ کیا ہے؟ اور لو کاسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے ٹروپس نکالو, آپ اس کے آبجیکٹیو اسکیل ڈاؤن کرو, کہ انسٹیڈ کہ آپ یہ آبجیکٹیو بنائیں کہ افغانستان میں ہم ایک ماڈرن اسٹیٹ بنائیں گے, آپ کہیں کہ بھئی ہم صرف القاعدہ اور ٹیررسٹ کو ہنٹ کریں گے, افغانی جو ہیں وہ اپنے ٹرائبل طالبان کی بھی مین اسٹریمنگ کی بات اس لیے ہو رہی ہے, ان کی بھی ساتھ بھی ہم لوگ سمجھوتا کر دیں گے. جو ایکسٹریم ہارڈ رائٹ ونگ ایلیمنٹس ہیں وہ ڈیٹرمنڈ ٹو فائٹ, ان کو ہم ہنٹ کریں گے تھرو لو کاسٹ آپشن سچ ایز ڈرون اٹیکس اینڈ لوکل الائز. بہت پتے کی بات خرم کر رہے ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو پاکستان میں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس میں خالی مقصد جنرلز کا نہیں ہے, جو ہماری مڈل رینکنگ ملٹری آفیسرز ہیں, جو ہماری انٹیلیجنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, جن کا ورلڈ ویو اتنا ڈیولپ نہیں ہے, جو مطالعہ اتنا نہیں کرتے, پڑھتے نہیں ہیں, ٹریول نہیں کرتے, ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. جو خرم کہہ رہے ہیں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. امریکنز افورڈ نہیں کرتے کہ ویکنس ڈیمونسٹریٹ کریں ان کو, اس لیے کہ سپر پاور اسٹیٹس میں جہاں ان کو اپنے دشمنوں کے لیے تھریٹ پرسیپشن کھڑی کرنی ہے, یہ کوئی محض ایگو کا مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ غیرت کا ایشو نہیں ہے, یہ ان کے لیے غیرت کا ایشو نہیں ہے. یہ اسینشلی جو اتنا بڑا اکنامک آرڈر انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, جہاں ایک سائڈ پہ یورپ ان کے ساتھ چل رہا ہے, لیٹن امریکہ کو, چائنا کو انہوں نے ایک بارگین رکھا ہوا ہے, پورا انڈیا کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, یہ اور پھر مڈل ایسٹ میں ان کا خوف ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے کہ آپ نے اپنے فرینڈس کو ریوارڈ کرنا ہے, اور اپنے اینیمیز کے لیے تھریٹ پرسیپشن ہے, اس کو آپ نے تھریٹ دینی ہے. دیٹ از ہاؤ کہ وہ جاپان کے لیے, یورپ کے لیے سی لینز کی پروٹیکشن بھی آفر کرتے ہیں, خالی اپنے لیے نہیں بھی چاہتے, وہ یورپ کو بھی پروٹیکشن کرتے ہیں. بہت سی دفعہ یہ آئل سورسز وغیرہ جو ہیں, یہ ساری میڈیٹرینین پالیٹکس جو ہے وہ یورپ کے لیے ہوتی ہے, وہ افورڈ نہیں کرتے, وہ ہر صورت یہ کریں گے. اور جو لوگ امریکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے امریکن بن جائیں, ٹھیک ہے نا, اگر سپوز میں اور آپ اگر ہم امریکہ کے اندر چلے جائیں, تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں سے دھوڑ جانا چاہیے تھا افغانستان سے بیکاز یہ جنگ ہمیں بڑی مہنگی پڑ رہی ہے, غالباً وہ ٹرو امریکن انٹرسٹ کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر رہے. اپنی آئیڈیلزم میں ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے, ٹرو امریکن انٹرسٹ وہی ہیں جو یہ نکل رہے ہیں کہ ہمیں موئل صاحب, اگر امریکہ کے جو وہ ہیں آبجیکٹیوز ہیں اتنے کلیئر ہیں, اتنا میننگ فل اور سب کچھ سمجھ آتا ہے, کرسٹل کلیئر ہے, تو پھر یہ بتائیں کہ پاکستان جو اتنا زیادہ, جیسے مشرف کہہ رہے تھے ہم پیسے بھی لیتے ہیں ان سے, اس ملک کے اندر اتنی امریکہ بیشنگ کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پہ بھی ہو رہی ہے, یو آر آلسو ٹاک شو ہوسٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہر وقت ہم بیٹھ کے یہ کہتے ہیں امریکہ اب دشمنی کر رہا ہے, اب تباہی پھیلانے لگا, بم مارے گا, اب یہ کرے گا, وہ کرے گا, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ خالی پاکستان میں نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ ایک کہنے کا انداز ایسا بن گیا ہے, چونکہ امریکن ڈپلومیٹس کہتے ہیں, مغرب کے لوگ کہتے ہیں, ہمارے ہاں جو الٹرا لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں, حکومت کے لوگ کہہ دیتے ہیں, تو یہ ایک ایسا انداز بن گیا ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر, میں امریکہ میں بھی رہا ہوں کئی سال, اور برطانیہ میں بھی رہا ہوں, اور ہندوستان بھی بہت دفعہ جانے کا موقع ملا. دنیا کے ہر ملک میں جو پبلک کی بیس اوپینین ہوتی ہے, جو پاپولر اوپینین ہوتی ہے, وہ رائٹ آف دا سینٹر ہوتی ہے ہمیشہ, اور وہ جس کو پرسیو کرتی ہے کہ جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہا ہے اس کے خلاف پوزیشن لے لیتی ہے. امریکہ میں بھی رائٹ آف دی سینٹر ہے نا, رائٹ آف دی سینٹر وہ لوگ ہیں جو ڈیفنس اورینٹڈ ہوں گے یا کنزرویٹو ہوں گے, تو ان لوگوں کو تو زیادہ انٹرسٹ نظر آئے گی اس میں. نہیں, دے آر بینیفٹنگ فرام دا سسٹم, تو وہ پھر کیوں بیش کریں؟ نہیں, اتنی لاجک دیکھیں پبلک اوپینین میں اتنی لاجک نہیں ہوتی ہے. پبلک اوپینین میں نہیں, آپ میں ہے نا. دیکھیں پاکستان میں اینٹائی امریکنزم کی بات تو سمجھ آتی ہے جب ڈرون اٹیکس ہوتے ہوں, جب ریمنڈ ڈیوس پکڑا جائے, جب افغانستان میں جنگ ہوتی ہو. امریکہ میں اتنی زیادہ پاکستان دشمنی کیوں پائی جاتی ہے امریکہ کے میڈیا میں, اس کو ایکسپلین کرنا اور مشکل ہے. ما سوا اس کے کہ جس طرح سے ذرائع ابلاغ امریکہ کے امریکن پبلک کو انفارم کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں, ملٹری کے بارے میں, ISI کے بارے میں, ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس میں, افغانستان کے ساتھ ہمارے رول میں, کشمیر کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں, تو اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. اور ہمارے میڈیا میں بھی ایسے غیر ذمہ دار لوگوں کی کمی نہیں ہے جو چیزوں کا انالیسس نہیں کرتے. اب دونوں باتیں کہہ گئے, آپ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں وہ کرتے تو ہم کیوں نہ کریں, اور دوسری یہ بھی کہہ رہے ہیں, پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں برے لوگ بھی ہیں. نہیں, میں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کرنا چاہیے یا ہم کیوں کرتے ہیں, میں نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ اینٹائی قسم کی جو فیلنگ کسی ملک یا قوم کے خلاف ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے, وہ کیوں ہوتی ہے. پاکستان کے خلاف اینٹائی پاکستان فیلنگ امریکہ میں پائی جاتی ہے, پاکستان میں امریکہ کے خلاف فیلنگ پائی جاتی ہے. امریکہ میں تو اینٹی اسلام بھی جو ہے نا ایک وہ فیلنگ پھیل رہی ہے. لیکن لیٹ می برنگ دس